السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو یو آل ول بی فائن۔ اور بات کریں گے ڈرامہ سیریل تیری چھاؤں میں کی 6 ایپیسوڈ کی، اور جس کا مطلب بیک ٹو بیک جو ایپیسوڈ تھی وہ بھی بہت زبردست تھے۔ تو ابھی اس ایپیسوڈ کا بھی ہمیں بڑا ویٹ تھا کہ جی آگے اب کیا بنے گا اور کیا ہوگا، کیونکہ 5 ایپیسوڈ میں ودیمہ نے بڑی ہمت دکھائی تھی اور اس نے صاف صاف بول دیا تھا جی مجھے سلار سے شادی کرنی ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نوید کے گھر والے آ جاتے ہیں اور اس کی جو اماں ہوتی ہے نوید کی، وہ آ کے جی کہتی ہے جی کہ آپ کی بیٹی نے کسی غنڈے موالے کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے اور اس نے جی میرے بیٹے کو پٹوایا اور یہ وہ۔ تو پھر جو ہے وہ جو نوید کا فادر ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی لگامیں کھینچ کے رکھو، اور ہمارے بیٹے کی بڑا پن ہے کہ جی وہ ابھی بھی اتنے سب کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ اور پھر جائیداد کا مسئلہ چلتا ہے تو بات چیت ہوتی ہے، تو ابا کہتے ہیں کہ ودیمہ کے ابا کہتے ہیں میں نکاح والے دن اس کے نام کر دوں گا۔ تو پھر جو نوید کا ابا ہوتا ہے کہتے ہیں میں بھی پھر اسی دن نام کر دوں گا اپنے جو بھی جائیداد ہے۔ نوید جو ہے وہ ودیمہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے جی کیا نام ہے، اس کو بتا دیتی ہے جی سلار ہے اور تھوڑے عرصے سے چکر چل رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا تم سب بتاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تو وہ سارا بتا دیتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا، کہتا ہے یہ محبت جو ہے نا اس کا بھوت ہوتا ہے ایسا ہے کہ جس کو یہ نشہ ایسا ہے کہ جس کو لگ جائے نا تو یہ اچھی بھلی گھریلو لڑکیوں کو نا آوارہ کر دیتا ہے، اور یہ نشہ میں تمہارا اچھے طریقے سے جو ہے وہ اتاروں گا اور تمہیں جو ہے میں بتاؤں گا یہ جو میرے ساتھ تم نے حشر کروایا ہے، میری بازو جو توڑوائی ہے، تو میں جو ہوں تمہیں ایک ایک گن گن کے جو بدلے لوں گا، اور میں نے سوچ رکھا ہے میں نے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ تمہاری بات سن کر میں تمہیں اس موالی کے لیے جو وہ چھوڑ دوں گا، کہہ کے اٹھ کے اور جو وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سلار اپنے گھر پہ ہوتا ہے تو اس کا ڈور نوک ہوتا ہے، جا کے سلار ڈور اوپن کرتا ہے تو دیکھتا ہے جی سامنے ودیمہ کی اماں کھڑی ہوتی ہے اور وہ آ کے ہاتھ جوڑی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو رہی ہے وہ۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ کہتا ہے اب تو ماں ہیں اور آپ دیکھیں کہ مطلب آپ کی بیٹی جو ہے وہ وہاں پہ خوش رہے گی اس کے ساتھ، اس جلاد کے ساتھ، تو کہتی ہے کہ وہ زندہ رہے گی بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو سلار کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کافی نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی کافی کیسے ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ آپ خود مطلب اپنی بیٹی کے لیے کیسا کر سکتی ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بس اس کی جو ہے وہ قسمت کی لکیریں جو ہے وہ مطلب وہ تو انہی بیڑیوں کے ساتھ خوش تھی، لیکن اس کی قسمت کی لکیریں میری لکیروں کے ساتھ الجھ گئی ہیں، تو کچھ تو بیڑیاں میں نے اتار پھینکی ہیں اور کچھ جو رہیں گے وہ بھی جو ہے وہ میں اتار دوں گا، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور وہ جو ہے اس کی خوشیاں میرے پاس آپ کی جو وہ امانت ہے، اور مطلب اس کو تسلی دیتا ہے۔ تو وہ پھر مطلب کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹینشن نہ لے، تو اس کے بعد وہ سر ہلا دیتی ہے ہاں میں کہ ٹھیک ہے بیٹا جی جیسے تمہاری مرضی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے وہاں سے۔ اب ابا جو ہے ودیمہ کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مطلب وائف گئی ہوئی ہیں تو وہ آئیں، تو جیسے آتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں مانا وہ لڑکا تم نے اس سے بات کی، صحیح طریقے سے سمجھایا اس کو، تو وہی سب کہا جو میں نے کہا تھا، تو اتنے پیچھے سے سلار آ جاتے کہتے ہیں ہاں جو آپ نے کہا تھا وہ انہوں نے میرے تک پہنچا دیا اور ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی ہمت کیسی ہوئی کہ میرے گھر تک آ گئے ہو۔ تو ماجد بھائی بھی ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے لڑکی کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، تو ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، جب لڑکا لڑکی راضی ہیں تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو ابا کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور میں اپنی بیٹی کا جو ہے نا مطلب تم جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ سالار کہتا ہے جی بلائیں پولیس کو، ہم بھی بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کی زبردستی شادی کر رہے ہیں اور کچھ چند دکانوں کے لیے اس کا جو وہ سودا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابا کہتے ہیں میری بیٹی ہے اور میں اس کا جو چاہے فیصلہ کروں گا، اور مجھے تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی، دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ دفعہ سے ان کے منہ پہ بند کر کے اور چلا جاتا ہے، اور ماجد بھائی سالار کو لے کے اپنے رستے چلا جاتا ہے۔ دکھاتے ہیں کہ جو ودیمہ کا ابا ہوتا ہے اور اماں ہوتے ہیں وہ اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ابا اب کہتا ہے کہ ودیمہ کے اتنے پر نکلے ہیں یہ وہ، تو اماں کہتی ہے پر نہیں نکلے ہیں، وہ سمجھدار ہے اور وہ مطلب اپنی مرضی شامل کرنا چاہ رہی شادی میں۔ پھر ابا کہتے ہیں کہ تم سے تمہاری مرضی پوچھی تھی، تمہاری اماں سے پوچھی تھی، جو ہم ودیمہ کی پوچھیں وہ کریں۔ تو کہتے ہیں جی وہ دور اور تھا کہ ہمیں جس کوٹے سے باندھا ہم بن گئے، ساری عمر بندے رہے، لیکن ودیمہ آج کی بچی ہے اور وہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرے گی اور نہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو ابا کہتا ہے کہ دور کا قصور نہیں، تمہاری تربیت کا قصور ہے، تو میں کہتی تربیت کا قصور نہیں ہے، وہ آج کی بچی ہے تو ہم اس پہ اپنی جو مرضی لاگو نہیں کر سکتے۔ تو ابا جی مزید ہوتے ہیں کہ اچھا، تو کہتے ہیں کہ پھر ہم مطلب کہ اس کا کیا کریں اور کس طریقے سے نا، تو مطلب ہم سے بہتر اور کون سوچ سکتا ہے، اور ہم تو بھلا ہی سوچ رہے ہیں اپنی بیٹی کا یہ وہ۔ تو پھر اماں کہتے ہیں کہ ہاں وہ اپنی زندگی جی سکتی ہے اگر، تو ابا کہتے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے، کل کے آئے سڑک چھاپ 2 ٹکے ایک لڑکی، اس سے میں اپنی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کر دوں، تو ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو، کیونکہ میری بیٹی جو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، کمائی ہے، تو میں ایسے اس کو نہیں جانے دوں گا، ٹھیک ہے۔ ادھر جو ہے وہ ماجد بھائی کے پاس جو ہے وہ سالار بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مطلب ماجد بھائی وہی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے ابے نے جو بھی کیا جیسے بھی کیا، سالار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مطلب دن بہ دن جو ہے وہ حالات جیسے بھی ہوتے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک عجیب سی مشکل میں پھنس کے رہ گئے ہیں، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ اور ادھر جو ہے وہ ودیمہ کا فادر پھر سے پولیس میں کمپلین کر دیتا ہے، تو وہ پہنچ جاتی ہے سالار کے گھر پہ، وہاں پہ بیل کرتے ہیں تو اس کا ابا باہر آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں جی سالار کی طرح، تو کہتا ہے جی وہ تو میں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ کہتے ہیں کیوں نکالا، تو وہ بتاتا نہیں جی، کہتا ہے ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تو پولیس والا جو ہے وہ انسپیکٹر اس کو کہتا ہے گاڑی میں بٹھاؤ اور تھانے لے جاتا ہے۔ اب اس کا جو وہ تھانے رکھا ہوتا ہے، پھر تھانے سے پہنچ جاتا ہے، بلکہ تھانے سے نہیں، جو سالار کی مدر ہوتی ہے وہ اس کے پاس کال کرتی ہیں کہ تمہارے ابا کو پولیس والے لے گئے ہیں اور تم جلدی پہنچو۔
پھر جو ودیمہ کا ابا ہوتا ہے ودیمہ کو بٹھاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے کہ بیٹا مطلب اس کو بتاتا ہے ہمارے گھر کی اے ٹو زی ساری باتیں، تمہاری شادی کب ہوگی، دکانوں کا کیا معاملہ ہے، تم پسند کرتی ہو نوید کو نہیں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ کیسے سالار تک پہنچتی ہیں اور تمہارا اس سے رابطہ کیسے ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے اگر تم بتانا چاہو تو، نہیں بتانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ تو مجھے چل ہی جائے گا۔ پھر اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، یہ وہ شریف گھرانے کی لڑکی اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں جی میں نے تو نوید سے کرنی نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی کر لو جی، ابا نے جتنی بھی مطلب پیار کی زبان استعمال کرنی تھی کر لی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ شادی تو تمہاری وہیں ہوگی جو جہاں میں کہہ رہا ہوں، اور غصہ کر کے اور چلے جاتے ہیں وہاں سے اٹھ کے۔ پھر سالار جو ہے وہ ادھر تھانے چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنے ابا سے ملتا ہے، تو ابا کہتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور نہ تم ہوتے نہ ہی سب کچھ ہوتا۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں نے بھی انسپیکٹر کو یہ بولا کہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا، تم بھی جو ہے وہ یہ کہنا۔ تو سالار کہتا ہے اگر میں انہیں سچ بتا دوں نا تو میری جگہ آپ اندر ہوں گے۔ تو کہتا ہے جو میں نے کہا نا تم نے ویسے ہی کہنا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ سالار جا کے انسپیکٹر سے ملتا ہے، تو انسپیکٹر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اور تم پھر باز نہیں آئے، کیونکہ جو ودیمہ کا ابا ہے اس کی پہنچ آئی جی کے آفس تک اس نے مطلب ہے، اور وہاں پہ اس نے کمپلین کی ہے، تو اپنی جان کا دشمن نہ بنو اور سدھر جاؤ جو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ تو پھر سالار کہتا ہے کہ جی میں بھی یہاں پہ جو آج اس کے خلاف جو اس کے ابا جو ہے وہ آدھا پاگل ہے، اور میں اس کے خلاف جو شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انسپیکٹر کہتا ہے کہ ہوش میں ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ پھر بتاتا ہے، کہتا ہے سیدھی بات یہ ہے کہ میں اور ودیمہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کی شادی جو اس کا ابا ہے اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مطلب وہ کرنا نہیں چاہتی۔ اور وہ کہتا ہے انسپیکٹر کہتا ہے کہ میں نے تم جیسے لوگوں کا نا بہت سے لوگوں کا جو ہے بھوت اتارا ہے محبت کا، تو کیا دوبارہ سے چابی بھروں گی وہ؟ تو پھر وہ سالار کہتا ہے کہ ایک کام کریں، ودیمہ کو بلا کے یہاں پہ پوچھ لے، اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو کہ میں اسے تنگ کر رہا ہوں اور وہ یہ کہہ دیتی ہے تو میں کبھی نظر بھی نہیں آؤں گا آپ کو۔ خیر انسپیکٹر اس کو جو ہے وہ اچھا خاصا ڈرا دھمکا کے اور بھیج دیتا ہے، اور مطلب آکورڈ بولتا ہے کہ جی ابھی تو تمہارے ابا کو لے کے آئیں، پھر پورے گھر والوں کو لے کے آئیں گے، تو بہتر ہوگا کہ آج کے بعد تم جو ہے مطلب میں تمہیں نہ دیکھوں اور تم جو ہے مجھے نظر نہیں آنے چاہیے۔ تو بہت شکریہ یہ کہہ کے جو وہ سالار اٹھ کے چلا جاتا ہے، پھر وہ جا کے باہر ودیمہ کال کرتا ہے۔ پھر ودیمہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے جی کہ محبت ہی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہر ایک کو عقل مند کو پاگل کر دیتی ہے، اور پھر وہ اس کہتے ہیں جی مطلب ساری اس سے باتیں کرنے کے بعد کہ تم ٹینشن نہ لو اور میں ہوں اور یہ وہ، اور وہ جی چلا جاتا ہے وہاں سے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے آ جاتا ہے، ودیمہ سوئی ہوتی ہے، سیل فون اس کا ساتھ میں پڑا ہوتا ہے، تو اماں آ جاتی ہے، اماں دیکھتی ہیں آگے سیل فون ہے، جی اماں اٹھا لیتی ہے، ودیمہ کو اٹھاتی ہے، ودیمہ ایک دم سے ڈر کے اٹھتی ہے، پھر وہ اپنا سیل فون ڈھونڈتی ہے، پھر اماں کہتی ہے کہ یہ ڈھونڈیو، پھر وہ اماں کے ہاتھ سے فوراً سے سیل فون لے لیتی ہے۔ تو پھر اماں کہتی ہے کہ دیکھو سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور اس طریقے سے تم جب کہ تمہیں پہلے سے پتہ تھا کہ تمہارا یہیں پہ ہونا ہے، تو پھر یہ باتیں کیوں؟ تو پھر ودیمہ کہتے ہیں کہ اماں پتہ تو ہمیں بہت پہلے سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، تو پھر سب لوگ خودکشی کیوں نہیں کر لیتے؟ مطلب پھر مطلب ان دونوں کی جو بات ہوتی ہے تو پھر اماں کہتی ہے کہ بس مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہیں کچھ نہ ہو جائے، تو پھر ودیمہ اماں کو حوصلہ دیتی ہے کہ آپ پریشان ہو کہ سالار ایسا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہونے دے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے اماں کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، بٹ پھر بھی وہ ایک کوشش کرتی ہے اپنی سی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مرد جو ہے وہ صرف شوہر ہوتا ہے، باقی محبت شبت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو خیر اس کی جو ہے ودیمہ کی کافی بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ اماں جو ہے وہ ہتھیار ڈال ہی دیتی ہیں، اور یہ کہ انہیں سمجھ آ رہی ہے ودیمہ کی بات، ایسی ہی نہیں ہے کہ اس کو نہ سمجھ آئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ودیمہ کا ابا ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے گھر گیا ہوتا ہے، تو جہاں پہ ودیمہ کا رشتہ ہونا ہے، نوید کا ابا اور ودیمہ کا ابا بیٹھے ہوتے ہیں، وکیل صاحب ہوتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس جو پیپر ہوتے ہیں بنوا کے لیے آتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اس پہ سائن کرنے کے بعد جو ہے تمام جائیداد جو ہے وہ مس ودیمہ کے نام ہو جائے گی، اور آپ کو سیکنڈ ڈے جو ہے وہ رجسٹرار آفس آنا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، نکاح کے دوسرے دن ہم لوگ آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مطلب نوید کی مدر آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی میں اچھا خاصا ہم نے خرچہ کر دیا اور میں کل آؤں گی چیزیں دینے کے لیے، اور اس کو باتیں سناتی ہیں۔ تو ودیمہ کا ابا کہتا ہے کہ بھائی صاحب اپنی وائف سے کہیں کہ اپنی زبان جو ہے وہ قابو میں رکھیں۔ تو پھر جو نوید ہوتا ہے وہ کہتا ہے قابو میں تو آپ کو اپنی بیٹی کو بھی رکھنا چاہیے تھا، یہ ہمارا احسان ہے جو ہم آپ پہ کریں، اور آپ کی زبان اور لہجے جو وہ احسان مندوں والا ہی ہونا چاہیے۔ اچھی خاصی اس کی تھوڑی میٹھی میٹھی انسلٹ کرتا ہے، تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے۔ نوید کا ابا کہتا ہے کہ تھوڑا آرام سے بات کیا کرو، یہ نہ ہو کہ وہ رشتہ ہی توڑ دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے زمین سے اوپر ہیں نا اتنے زمین کے اندر بھی ہیں، اور آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے پتہ ہے کیسے بات کرنی ہے۔ ادھر ودیمہ کی اماں جو ہوتی ہے نا، ودیمہ کو بتاتی ہے کہ تمہارے ابا جو صبح سے کسی سے مطلب فون پہ کالز کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ سیٹرڈے کو تمہاری جو ہے نا وہ شادی فکس کر رہے ہیں، اور اسی دن تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ تو پھر ودیمہ کہتی ہے کہ میں ایسا کر جاؤں گی جو میں نے کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچا۔ خیر یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ادھر پھر جو ہے سالار کا جو فرینڈ ہوتا ہے سمیر، اور وہ اس کی جو گرل فرینڈ ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں جی کہ ودیمہ کی مطلب سمیر کہتا ہے کہ ودیمہ کی شادی ہے سیٹرڈے کو، اس کے ساتھ نہیں نوید کے ساتھ۔ تو وہ پریشان کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ جی میں نے 2 پولیس والوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہرا دے رہے ہیں باہر جو ہے وہ ان کو پھرتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ تو پھر سالار بھی کہتا ہے کہ یار مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ بنے گا کیا، اور جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے۔
یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا ساتھ دیں گے، تو سلار کہتا ہے تھینک یو سو مچ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ کے بعد ودیمہ کی ساس جو ہوتی ہے، ہونے والی ساس یعنی کہ نوید کی مدر، وہ سامان گہنے زیورات لے کے پہنچ جاتی ہے اور کہتے ہیں جی یہ سب کچھ لے کے آئی ہوں، اور اب دھیان رکھنا کہ لاکھوں کے جو یہ جواہرات ہیں اور جو زیورات ہیں ان کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، کروڑوں کی عزت بھی نیلام نہ ہو جائے۔ مطلب انہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ یہ بھاگ نہ جائے، نہ ہو جائے۔ تو پھر اماں کہتی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر کہتی ودیمہ جا کے چائے لے کے آؤ، تو پھر ودیمہ کی ساس کہتی ہے کہ تم لے آؤ نا چائے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، تو اماں چائے لینے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ ودیمہ سے کہتی ہے کہ بھائی 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، اور یہ مطلب جس گھر میں تم جاؤ گے وہ اس گھر سے مختلف ہوگا، اور میرے بیٹے کا بازو توڑا تھا نا اس لڑکے نے، تو تمہارا جب ایک ایک کر کے جتنے تمہارے پر نکلے ہوئے اس کو نوچیں گے ہم لوگ، اور میرا بیٹا تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ تم یاد رکھو گی۔ اچھا خاصا اس کو جو ہے وہ ڈراتی ہے، تو وہ اٹھ کے جیب چلی جیب چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لاسٹ سین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ جا کے الماری میں اپنا جو ہے وہ سیل فون ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں ابا جی آ جاتے ہیں۔ ابا کہتے ہیں بیٹا یہ ڈھونڈ رہی ہو، نہیں ملے گا نا، تھکاؤ خود کو۔ اب ودیمہ دیکھتے کہ اچھا جی ابا کے ہاتھ سیل فون چڑھ گئے، تو پھر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ بھائی ایسے کیسے تمہارا اس سے رابطہ ہو رہا ہے، تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ساری تم اس کو باتیں بتا رہی تھی۔ تو یہیں پہ جو ہے وہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ شکر ہے ابھی چانٹ چونٹ تو نہیں پڑی، اگلے اس میں چماٹ پڑ جائے یا چنڈ پڑ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اب دیکھیں آگے کیا ہوگا۔ اچھا ڈرامہ چل رہا ہے، اچھی سٹوری ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ اچھا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، مطلب مزے کا ہے، انٹرسٹ بنا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھیں جا کے، مزہ آئے گا آپ کو یہ ایپیسوڈ دیکھ کے، اور آپ کی جو بھی رائے ہو، اچھی بات ہو، کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اور جناب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا، اور ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔